دریائے سندھ کے کنارے پر واقع یہ خوبصورت اور تاریخی شہر روہڑی 980 میں سید رکن الدین شاہ نے آباد کرایا۔ اس بابرکت شہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی بھی زیارت ہے۔ روہڑی میں بہت بڑے اللہ کے اولیاء کرام مدفون ہیں، مگر روہڑی شہر کو میزبانی امام حسین کی وجہ سے پورے پاکستان میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ روہڑی کا نو ڈھالا کربلا معلیٰ کا تعزیہ روہڑی شہر کی پہچان ہے۔ یہ کربلا معلیٰ کا تعزیہ کم و بیش 450 سال سے ہر سال محرم الحرام میں امام حسین کی یاد میں اور میزبانی کے لیے برآمد کیا جاتا ہے۔ کربلا معلیٰ کے تعزیے کی مکمل معلومات سے پہلے پلیز آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی گھنٹی کو بھی پریس کر لیں۔ کربلا معلیٰ کے تعزیے کی ابتدا کچھ یوں ہوئی کہ روہڑی کے بہت بڑے ولی اللہ حضرت صدر الدین شاہ کے خاندان میں سید سلطان علی شاہ کے گھر میں سید شریف شاہ پیدا ہوئے۔ سید شریف شاہ عاشق امام حسین علیہ السلام تھے۔ یہ سید زادہ غم امام حسین علیہ السلام میں ہر وقت غمگین رہتا، جس کی وجہ سے ان کا نام مور شاہ پڑ گیا۔ سید شریف شاہ المعروف مور شاہ جب کچھ بڑے ہوئے تو ہر سال زیارت قبر امام حسین کے لیے عراق کے شہر کربلا پیدل جاتے اور واپسی میں کربلا شہر کو پیٹ نہ ہو اس عقیدت میں الٹے پاؤں واپس روہڑی آتے۔ اس سفر میں اکثر مور شاہ کا بہت پیارا فقیر اور مرید خبڑ فقیر بھی ہم سفر ہوتا۔ جب سید مور شاہ بوڑھے ہونے لگے اور سفر کی صحبتیں مشکل لگنے لگی تو ایک دن امام حسین کے روضے میں بیٹھ کر مور شاہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے التجا کی کہ مولا، میں ابھی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے سے سفر نہیں ہو پا رہا، برائے مہربانی اب مجھے یہیں اپنے پاس بلوا لے۔ حال دل بیاں کرتے کرتے سید مور شاہ روضے کے سامنے آرام فرما گئے اور نیند آ گئی۔ نیند میں حضرت امام علیہ السلام نے زیارت نصیب کرائی، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے سید مور شاہ کو بشارت دی کہ اے مور شاہ، آپ آئندہ میرے پاس مت آنا، میں اب ہر سال آپ کے پاس روہڑی آیا کروں گا۔ سید مور شاہ نے یہ سن کر عرض کیا، مولا، میں بہت غریب ہوں، آپ کا استقبال کیسے کر پاؤں گا؟ جس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آپ روہڑی واپس جائیں، میں خود انتظام کر لوں گا اور میری طرف سے آپ کو کچھ دنوں کے بعد میرے بھیجے ہوئے نمائندے آئیں گے جو سارے انتظامات کی سہولت کاری آپ کے لیے کریں گے۔ سید مور شاہ خوشی خوشی واپس روہڑی آئے اور امام حسین کے بھیجے جانے والے نمائندوں کا انتظار کرنے لگے۔ 61 ہجری میں میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانسار ساتھیوں کی شہادت کے بعد بنو اسد قبیلے نے لشکر امام حسین کو دفن کیا تھا اور اسی بنو اسد قبیلے کے پاس لشکر امام حسین کی کربلا میں استعمال شدہ تبرکات اور سامان تھے۔ اسی بنو اسد قبیلے کے 2 افراد کو امام حسین نے زیارت فرمائی اور حکم بشارت کی کہ آپ کے پاس کچھ میرا سامان ہے، آپ سندھ میں جا کر روہڑی میں رہائش پذیر سید مور شاہ سے جا کر ملیں اور ان کو کچھ ڈھالیں اور کچھ کربلا میں ہمارا استعمال شدہ سامان دے آئیں۔ یہ بنو اسد قبیلے کے 2 افراد حکم امام حسین علیہ السلام کو بجا لاتے ہوئے سندھ آئے اور سید مور شاہ سے ملیں۔ چونکہ سید مور شاہ ان کا پہلے ہی انتظار کر رہے تھے، ان سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ عراق سے آئے ہوئے بنو اسد قبیلے کے افراد نے سید مور شاہ کو میدان کربلا میں حسینی لشکر کے استعمال شدہ تبرکات، ڈھالیں اور موجودہ تعزیے کا نقشہ دیا، جو دراصل امام حسین کی
پہلی قبر مبارک کا نقشہ ہے جو بنو اسد قبیلے نے امام حسین کی قبر کا بنایا تھا۔ عراق سے آئے ہوئے ان افراد نے سید مور شاہ کو تعزیے کو برآمد کرنے کا وقت، طریقہ کار اور مزید معلومات دی، جس کے بعد یہ تعزیہ 8-9 محرم الحرام کی درمیانی شب کو شمع گل یعنی اندھیرا کر کے سید مور شاہ کے آستانے سے یا حسین کی صداؤں سے برآمد کیا گیا۔ جب یہ تعزیہ ایک اور اللہ کے ولی سید حیدر شاہ حقانی کے حجرے کے قریب پہنچا تو یا حسین کی صدائیں سن کر سید حیدر شاہ حقانی نے تعزیہ امام حسین پر امام حسین کو دیکھا تو آپ نے اپنی عبا یعنی کہ چادر اتار کر تعزیے کے اوپر رکھی اور امام حسین سے عرض کیا، مولا آپ میرے قریب سے گزر رہے ہیں، برائے مہربانی میری دعوت قبول کریں۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے سید حیدر شاہ کو فرمایا، میں ابھی سید مور شاہ کا مہمان ہوں، آپ سید مور شاہ سے رجوع کریں۔ جس پر سید مور شاہ نے کہا، ہم ابھی کھبڑ فقیر کی طرف جا رہے ہیں، ہم شام کو آپ کی طرف مہمان ہوں گے۔ جس کے بعد یہ تعزیہ سید مور شاہ کے پیارے فقیر اور ہمسفر کربلا کھبڑ فقیر کے آستانے پر لایا گیا۔ پھر شام کو واپس حیدر شاہ حقانی کی دعوت پر میدان کربلا روڑی میں قیام کیا گیا۔ کم و بیش 450 سالوں سے ہر سال یوں ہی یہ سلسلہ دہرایا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے تعزیے کو فجر سے پہلے ٹھیک 4 بجے مسجد شاہ عراق سے شمع گل یعنی اندھیرا کر کے برآمد کیا جاتا ہے، جو کھبڑ فقیر پر لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دن 2 بجے پھر سے یہ تعزیہ مزید 2 تعزیوں سمیت تعزیہ علی اکبر و اصغر اور تعزیہ قاسم کے ساتھ شاہی بازار روہڑی ڈھک بازار وار مبارک کی زیارت سے حاضری بھر کر میدان کربلا روڑی میں آتا ہے، جہاں ساری رات ذکر امام حسین کیا جاتا ہے۔ 10 محرم کو یہ تعزیہ پھر روہڑی ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع سید میران شاہ کی درگاہ پر لایا جاتا ہے، جس کے بعد اس تعزیے کو نہر کر دیا جاتا ہے۔ تعزیے کا بقایا تبرکات اور سامان اگلے سال محرم الحرام کے لیے مسجد شاہ عراق میں واپس صندوقوں میں بھر کر لایا جاتا ہے اور مسجد شاہ عراق میں رکھ دیا جاتا ہے، جس کے بعد دعائے فاتحہ کی جاتی ہے اور امام حسین اور شہدائے کربلا کا پرسہ لیا جاتا ہے۔ اس شاہ عراق مسجد میں بانی روڑی کربلا معلیٰ سید مور شاہ کی آخری آرام گاہ بھی ہے، جبکہ عراق سے آئے ہوئے بنو اسد کے 2 افراد میں سے ایک کی قبر بھی اس مسجد عراق میں ہے، جس کو عراق فقیر سے پکارا جاتا ہے۔ اس شاندار مسجد کو مسجد کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔